ہماری زندگیوں میں سے گزرتا جا رہا ہے، ہمیں بھی صحیح اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اس عظیم المرتبت محافظ اسلام جو قافلہ ہے ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکیں۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ یکم محرم کے بعد جیسے جیسے محرم کا چاند بڑھتا جاتا ہے ہماری معرفت حسین میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، اور اول روز سے بارگاہ مومنین کی میں گزارش کر رہا ہوں قربتاً الی الحسین، زمانی مکانی نہیں، نظریاتی، عقیدتی اور فکری اعتبار سے مولا کے قریب ہونا ہے۔ کل میں نے ایک تجزیہ جو ہم عمومی مجلس میں شاید اس پر تبصرہ نہ کر سکیں، اس کی تشریح نہ کر سکیں، اگر یہاں کرنا میں نے وہ گفتگو مناسب سمجھا کہ احباب جو سلیکٹڈ ہیں اور باشعور ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں عزاداری کی حقیقت کو، اور کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ کم از کم ان ایام عزا میں کہ جو ہم نے مولا امام حسین علیہ السلام کے نام نامی کے ساتھ مخصوص کر دی ہے کہ یہ 10 روز حسین کے حوالے ہیں۔ اب اگر مولا کے حوالے ہیں تو اس میں ہماری سب سے بڑی صحیح کاوش اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مولا کے مقاصد، مولا کی سیرت طیبہ، مولا کے فرامین، ان کے حوالے سے زیادہ آگہی حاصل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور کل بھی میں نے آپ سے تائید مانگی تھی، آپ نے بلند آواز سے درود پڑھا تھا۔ کل میں نے کچھ گزارشات عرض کی تھی امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے، اور مولا امام حسین یا دیگر معصوم ائمہ کی زندگی کوئی، جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی بزرگ شخصیت، کوئی مقدس شخصیت، کوئی ولی اللہ، اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مولا امام حسین حجت خدا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام وارث رسول ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام محافظ اسلام ہیں۔ تو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ رواجی اور رسمی طور پر محرم منانا، آنے میں عشرہ محرم کی 8-9 مجالس ہوتی ہیں اور کوئی نہ کوئی ذاکر خطیب آ جاتے ہیں، ذکر ہو جاتا ہے، اور فضائل اور مصائب جس طرح ہمارا ایک فارمیٹ بنا ہوا ہے مجالس کا، وہ الحمدللہ پورا ہوا، اور نیاز کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس کے بعد مومنین اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ اسی طرح شب عاشوراء گئی، عشرہ محرم مکمل ہو گیا، اور ہم مطمئن ہو گئے کہ الحمدللہ یہ سلسلہ بخیر و خوبی انجام پایا، کوئی رکاوٹ نہیں آئی، کوئی مسئلہ کریٹ نہیں ہوا، اور بہت امن امان کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو کال کر کے فون کر کے بتاتے ہیں کہ الحمدللہ میر پور خاص میں جلوس اختتام پذیر ہو گئے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور شکرا للہ۔ یہاں تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک ہلکی سی گزارش مؤدبانہ طور پر، تنقیدی انداز میں نہیں، آپ تمام عزاداروں اور مومنین کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر مجلس کے بعد جس طرح ایک مریض کسی ڈاکٹر صاحب کی بتائے ہوئے علاج کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے کہ جناب یہ ٹیبلٹ کھانی ہے، یہ کیپسول کھانے ہیں، یہ سیرپ، یہ انجیکشن، یہ وہ جو بھی تجویز کرتے ہیں نسخہ ہمارے لیے، تو پھر ہم روزانہ کی بنیاد پر، بلکہ ہر ڈوز لینے کے بعد یہ سوچنا شروع کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں
کہ دوائی اثر کر رہی ہے؟ اگر 1-2 دن انتظار کیا اور جس تکلیف کے لیے دوائی لی تھی وہ رفع دفع نہیں ہوئی، کمی نہیں آئی، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر ہی بدل لیتے ہیں کہ جناب ان کی دوا وہ عام طور پر ہمارا جو نظر ہے لگی نہیں ہمیں، تو چلے کسی اور ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں، انہیں اپنی طبیعت دکھاتے ہیں، وہ جو ہے وہ پھر بتائیں گے کہ اب کیپسول چینج ہوں گے، گولیاں چینج ہوں گی، یا آگے پیچھے یہ سب طرح۔ جب ہم مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہم گنہگار لوگ، ہم اس دنیا داری کے شکار لوگ، ہم نظریات میں، سیاست میں، ثقافت میں، معیشت میں، معاشرت میں، عقیدت میں، عبادت میں، یعنی زندگی کے یہ جو تمام شعبے ہیں، ان تمام شعبہ حیات میں ہم خرافات کا شکار ہیں۔ تمام شعبہ ہے۔ مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے شہید علامہ عارف حسینی نور اللہ مرکزہ کا، اگر آپ درود پڑھ دیں تو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔ شہید حسینی ہمارے ملکی سسٹم اور نظام پر تنقیدانہ طور پر ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور متعدد مرتبہ انہوں نے مختلف تقاریر میں ارشاد فرمایا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، یہ جو ہمارا ملک ہے نا پاکستان وطن عزیز، کیونکہ آج 13 اگست ہے، کل 14 یوم آزادی بھی ہوگا، تو اس مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک وزارت ہے جس کا نام ہے وزارت مذہبی امور، اور کسی نہ کسی شخص کو اس کا وزیر بنا دیا جاتا ہے۔ تو شہید حسینی فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ملک میں درجنوں وزارتوں کے درمیان ایک وزارت مذہبی امور کے نام سے کریٹ کرنا اور بنانا اس بات کی غمازی ہے کہ ہماری اس کے علاوہ دیگر جو بھی وزارتیں ہیں وہ سب غیر مذہبی امور پر ہیں۔ ان کا مذہبی امور کے ساتھ، کیونکہ یہ لے دے کے ایک ہی وزارت ہے جو مذہبی امور کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، باقی دیگر وزارتیں مذہبی امور کو اس ایک وزارت میں، منسٹری میں محدود کر دینا اس بات کی غمازی ہے، دلیل ہے کہ باقی ہماری دیگر جو بھی وزارتیں ہیں ان کا مذہبی امور کے ساتھ، ہمارے دینداری کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے لطیفے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو صرف چند عبادات میں محدود کر دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ 3-4 کام میں نے کر لیے، فرض کریں میں نماز پنجگانہ کا عادی ہوں، میں حج بھی اگر میں صاحب استطاعت ہوں اور میں نے حج بھی کر لیا، اگر شیعہ ہوں تو میں مقامات مقدسات کی زیارت کر کے اور وہ اپنے نام کے ساتھ میں نے زوار بھی لگا لیا، ماہ مبارک رمضان کے میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں خمس یا زکوٰۃ وغیرہ جو شرعی واجبات ہیں، جو ٹیکسز ہیں مذہبی، وہ بھی میں ادا کرتا ہوں۔ اب نماز میں پڑھتا ہوں، رمضان المبارک کے روزے میں رکھتا ہوں، حج میں نے کیا ہے، زیارات مقامات مقدسہ کی سعادت مجھے حاصل ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اب میں پکا مسلمان ہوں، سچا مسلمان ہوں۔ پڑوسیوں کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے؟ یہ میرے حج، نماز، روزے پر میں سمجھتا ہوں اثر انداز تھوڑی ہوگا۔ میں نے یہ 4-5 جو لگے بندے اعمال ہیں، کام ہیں، وہ میں کر کے میں نے مکمل مومن اور مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا۔ اب پڑوسیوں کے ساتھ رویہ، گھر کے افراد کے ساتھ رویہ، والدین کے حقوق، زوجہ کے حقوق، اولاد کی تربیت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں، اپنے وطن کے حساب سے میری ذمہ داریاں،
اپنے سماج اور معاشرے کے حساب سے میری ذمہ داریاں، میرا معیشت کا نظام کس طرح ہے، میں کس ثقافت کو اپنائے ہوئے ہوں، میرا رویہ لوگوں کے ساتھ کیا ہے، میں ان سب چیزوں کو، کیونکہ میں وزارت مذہبی امور کا قائل ہوں نا، تو میں نے وہ چند امور جو مذہبی تھے وہ تو میں نے سر انجام دے لیے۔ اب میں مکمل مذہبی انسان، تہجد گزار، نمازی، روزہ دار، صوم و صلات کا پابند، تو میں نے سمجھا میں مسلمان رہوں گا، چاہے میں دودھ میں ملاوٹ کروں، چاہے میں سودی کاروبار کروں، چاہے میری وجہ سے میرے پڑوسی پریشان ہوں، چاہے میں والدین کا نافرمان ہوں، چاہے میں دوستوں کے ساتھ خیانت کرتا ہوں، چاہے اپنے وطن کے خلاف میں کام کرتا ہوں، چاہے میں ذخیرہ اندوزی کرتا ہوں، یہ جو کچھ بھی میں کرتا ہوں میرے ایمان پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، میرا اسلام متاثر نہیں ہوتا، میں پکا سچا شیعہ سنی یا مومن مسلمان ہوں۔ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں ایک افسانہ پڑھا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو اس کے حوالے سے دو باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں۔ درود کے ساتھ میرے خیال میں آپ کو اجازت دینی چاہیے۔ اللہم صل۔ یہ جو ہماری روش ہے نا مجالس کی، ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو تھوڑا اس سے ہٹی ہوئی محسوس ہوں، مگر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں آپ کے گوش گزار کروں، آپ کی بارگاہ میں یہ چند گزارشات، یہ جو چند نشستیں ہیں ہماری، اس میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ وہ میرے اسٹوڈنٹ لائف کا ایک، میرے خیال میں کوئی فرسٹ ایئر انٹر میں تب پڑھا کرتا تھا، اور تھوڑا علم و ادب کے ساتھ وابستگی تھی، شغف تھا، تو ایک افسانہ میں نے پڑھا تھا۔ اب مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ لکھنے والا کون تھا۔ یہ جو جس انداز میں بات کر رہا ہوں، اس قسم کے ایک وہ مومن اور مسلمان کی عکاسی کی گئی ہے اس میں، افسانے میں، کہ ایک بازار ہے، اس بازار کے نکڑ پر ایک دکان ہے بڑی سی کریانے وغیرہ کی، اس میں حاجی صاحب کی وہ دکان ہے، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی بڑے نیکوکار، دیندار اور پرہیزگار ہیں، بارش ہیں، اور وہ حاجی صاحب تسبیحات میں لیے دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کی دکان کے اوپر جو ہے وہ ایک تختہ لگا ہوا ہے، اس پر کرام مجید بھی ہے، اس میں جو ہے وہ پھولوں کے ہار بھی وہ ہر ایک دو دن کے بعد وہ نیا لگا لیتے ہیں، اور میٹرو ملن کی اگربتی بھی جلا لیتے ہیں۔ یعنی ایک عقیدت مند، شریف النفس، نمازی اور نیکوکار بارش حاجی صاحب، ان کی دکان ہے۔ تو وہ اپنی دکان پر بیٹھے تھے، گاہکوں کا آنا جانا تھا، ان کا بچہ ان کا ہاتھ بٹاتا تھا، وہ کام کر رہا تھا۔ اسی ریل پیل میں اور گاہکوں کے آنے جانے کے دوران جو ہے ساتھ ہی مسجد تھی، اس میں نماز ظہر کی اذان بلند، اللہ اکبر۔ جیسے ہی پہلا جملہ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، تو یہ تھوڑا چونکے حاج صاحب، اور اپنے بیٹے کو کہا بیٹا اذان ہو گئی ہے، اور جلدی جلدی کام کو تھوڑا سمیٹو اور شٹر کو ڈاؤن کرو، گراؤ، تاکہ اول وقت میں نماز باجماعت پڑھ سکے۔ اور بیٹے نے بھی، کیونکہ وہ بھی ماشاءاللہ نمازی تھا، نیک تھا، حاجی صاحب کا جو ہے وہ فرزند تھا، اس نے بھی کہا ہاں بہاں جلدی ہے۔ اب جلدی جلدی وہ اپنے کاموں کو تھوڑا نمٹانے لگے، سامان کو سمیٹنے لگے، جو ادھر ادھر کوئی چیز بکھری تھی ادھر ادھر کر کے، حاجی صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے، جلدی کرو بیٹا جلدی کرو۔ اور چلتے چلتے یہ سامان کو سمیٹتے سمیٹتے حاجی صاحب نے ایک دو سوال اپنے بچے سے پوچھے، تو افسانہ نگار نے وہ سوال لکھ دیے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ بیٹا یہ جو کھلی ہوئی پتی ہم چائے کی فروخت کرتے ہیں، اس میں آپ نے کالے چنوں کے چھلکے ملا لیے ہیں؟ وہ ہاں وہ تو میں نے جب دکان کھلی تھی اسی وقت میں نے یہ کارگزاری کر لی تھی۔ اچھا چلو بیٹا، وہ جو پسے ہوئی دھنیا ہے اس میں آپ نے لکڑی کا برادہ ملا دیا ہے؟ کہ جی ہاں ابا وہ مل گیا۔ اور جو ہم دودھ دیتے ہیں اس میں وہ پانی وانی کا گولا ابا سب کچھ ہو گیا ہے الحمدللہ؟ ہاں بیٹا بس جلدی کرو، دکان بند کرو، شٹر گراؤ، تاکہ نماز جماعت نہ نکل جائے اور ہم اول وقت میں نماز ظہر ادا کر سکیں۔ اب یہ ایک عکاسی ہے ہمارے عام مومن یا مسلمان، شیعہ یا سنی کی بحث سے الگ بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ میں اول وقت میں نماز ادا کرنے والا ہوں، میں نے چہرے پر داڑھی بھی سجائی ہوئی ہے، میں تسبیح کے دانے بھی پھیرتا رہتا ہوں، میں نے حج بیت اللہ بھی سر انجام دیا ہے،
شیعہ ہوں تو میں زیارات مقامات مقدسہ کی سعادت سے بھی بہرہ مند ہو چکا ہوں۔ یہ چند اعمال کر کے وہ سمجھتا ہے یہ جو سیاسی مسائل ہیں، یہ جو سماجی مسائل ہیں، یہ جو معاشرتی مسائل ہیں، یہ جو میرا لین دین ہے، میرا کاروبار ہے، میری معاش ہے، اس کے ساتھ شاید دین کا کوئی واسطہ نہیں ہے، میں کچھ بھی کروں میرا دین متاثر نہیں ہوگا۔ یہ عام تصور ہے ہمارے سماج کے لوگوں کا، اکثر مسلمانوں۔ مجلس حسین میں آیا، اب پھر وہ وہیں چلتے ہیں کہ جہاں سے میں نے بات کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے میری بیماری کو جانچا، ٹیسٹیں وغیرہ کروائیں، میرے لیے علاج تجویز کیا۔ 1 2 4 5 ڈوز لینے کے بعد، 1 2 دن گزرنے کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ دوائی اثر کر رہی ہے نہیں کر رہی، بیماری کم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ختم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ اب اس موقع پر آ کر میں آج چوتھی مجلس ہے ماشاءاللہ جو آیت سرنامہ کلام میں آپ کی بارگاہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، اس کا ترجمہ ابھی تک میں نے نہیں کیا، نہیں اس کی ایڈریس آپ کو بتائیے۔ جس طرح ہمارے خطیب حضرات پہلے دن ہی سے بتاتے ہیں کہ فلاں سورہ آیا ہے بقرہ اور یہ وہ، میں نے نہیں بتایا۔ اب چونکہ وہ مرحلہ آیا ہے تاکہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، اگر آپ درود بھیجیں بارگاہ محمد اللہم صلی علی محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ مبارک بقرہ ہے اور آیت نمبر 208 ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لے۔ سورہ مبارک بقرہ قرآن مجید کے ابتدائی سوروں میں سے، بلکہ سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ، اور قرآن کریم کا طویل ترین سورہ، سورہ بقرہ، آیت نمبر 208۔ پھر ریپیٹ کر دوں، ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ سب سے پہلے انداز تخاطب پر غور کرنا چاہیے۔ رب کریم مخاطب کن کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ یا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لازمی ہے۔ اگر میں اس چھوٹے سے مجمع میں سے کسی کا نام لے کر پکاروں تو وہی توجہ دے گا، کان دھرے گا کہ قبلہ شاید مجھ سے کچھ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ جب اتنی بڑی مخلوق میں خالق کائنات مخاطب فرما رہے ہیں ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، تو اور کوئی توجہ دے یا نہ دے، ایمان والوں کو کان لگا کر بات سننی چاہیے کہ میرا خالق شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کوئی ضروری بات۔ اب میرا ذمہ ہے کہ میں دھیان سے وہ بات سنوں۔ یہاں پر ہدیہ کے طور پر میں آپ کی بارگاہ میں معصومین کی سیرت میں سے ایک چھوٹی سی جھلک آپ کی بارگاہ میں کہ وہ کس طرح حکم خدا کی طرف توجہ دیتے تھے۔ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، کل میں نے تبصرہ کیا تھا نا کہ معجزاتی سیرت بیان ہوتی ہے، اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم معجزے پر عمل نہیں کر سکتے، معجزے کی پیروی نہیں ہوتی۔ معجزہ صرف متاثر ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ جو ہستی جس سے معجزہ صادر ہو رہا ہے، انسان اس کی عظمت سے متاثر ہوتا ہے، باقی وہ معجزہ خود سر انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ معجزے سے ہم عاجز ہیں، اور ہمارے اسٹیج پر بھرمار ہی معجزوں کی ہوتی ہے۔ نتیجتاً سامعین یہ ٹھان لیتے ہیں کہ بھائی معجزوں کی پیروی تو ہوگی نہیں، بس یہی ہے کہ درود پڑھو، سلام پڑھو، زندہ باد کہو، واہ واہ کہو، یہی کافی ہے۔ باقی زندگی کیسے گزاریں، انہوں نے تو زندگی گزارنے والا کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی عملی سیرت تو ہمیں بتائی نہیں ہے۔ یہ تو تمام، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جن ہستیوں کو، پاکیزہ شخصیات کو میں مانتا ہوں، ان کی تمام حیات طیبہ ہی معجزہ ہے، اور معجزے کی پیروی تو ہو نہیں سکتی۔ امام حسن مجتبیٰ کا رویہ، مولا کی سیرت، اور وہ سیرت جو معجزاتی نہیں عملی ہے، پریکٹیکل سیرت۔
اور پریکٹیکل سیرت ہوتی ہی وہ ہے کہ جس کے کم کرنے کے لیے انبیاء اور ائمہ کو خدا نے مبعوث کیا تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور اس کے نقش قدم پر چلیں۔ اور ہمارے ادب میں حتیٰ کہ ہمارے شعراء کی جانب سے ہمارے نثر میں ہماری نظم میں ہم نے چونکہ انہی چیزوں کے ہم متاثر ہیں نا، تو ہم نے بھی وہی درس دیا۔ میں نے کسی زمانے میں ایک نعت شریف سنی تھی، تو وہ جو نعت پڑھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں تیری گلی میں، رسول اکرم کو مخاطب ہے، میں تیری گلی میں پہنچ کے بھی نہ قدم بڑھاؤں میں کیا کروں، میں تیری گلی میں پہنچ کے بھی نہ قدم بڑھاؤں میں کیا کروں، یہی سوچتا ہوں میں دم بدم یہاں تیرا نقش قدم نہ ہو۔ اب وہ یہ انتہائی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے کہ میں مدینے پہنچا ہوں مگر قدم نہیں اٹھا رہا، صرف یہ سوچ کر کہ یہاں آپ کا نقش قدم نہ ہو اور بے ادبی نہ ہو جائے کہ میرا پیر اس جگہ پر پڑے جہاں آپ کا نقش قدم ہے۔ قرآن پکار کر کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول آئیڈیل ہیں، نمونہ عمل ہیں، تمہاری زندگی کامیاب ہی تب ہے جب ان کے نقش قدم پر چلو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں صحیح، یہ جو عقیدت ہے نا میری، یہ مجھے آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہی۔ اس عقیدت کا کیا فائدہ کہ جو مجھے مولا علی، مولا حسین، رسول اکرم اور ائمہ اور اولیاء اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے سے روکے رہے۔ میں عاشق بنا پھروں، محب بنا پھروں، مگر ان کی پیروی کرنے سے خود کو عاجز سمجھوں، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے میں تیار نہ ہوں۔ اور یہی ہمارے سماج اور معاشرے کی سب سے بڑی غلطی ہے اور بیماری ہے کہ ہم اس چیز کی تقاضا ہی نہیں کرتے۔ مجھے جب دعوت دی گئی تھی اپنا ماتلی میں، میر پور خاص، ایسے پہلے بھی مختلف جگہوں پر جب جانا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قبلہ ہماری خواہش ہے کہ اس موضوع پر آپ گفتگو کریں، ٹھیک ہے، اور وہ موضوع تو ٹھیک ہے ہو جاتا ہے، مگر میں نے کل بھی اس بات کا اظہار کیا تھا آپ کے سامنے کہ نیچے سے کوئی جوان، کوئی مومن، کوئی عزادار، کوئی شیعہ، کوئی سنی، ہمارے پاس سوال ہوتے ہیں مناظرے کے، جناب غیر اللہ کے نام پر نیاز پکائیے، وہ کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے۔ کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ نیاز تو ٹھیک ہے میں کھاؤں یا نہ کھاؤں یہ الگ مسئلہ ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر مجھے چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے۔ اور پھر عجیب قسم کے یہ ہمارے ہاں معاندانہ اور مناظرانہ قسم کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے اور پوری مخالفتیں ہوتی ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ غلط، یہ جائز، یہ ناجائز، ادھر سے نعرے بازی ادھر سے نعرے بازی، یعنی فقط دل کو دکھانے کی باتیں، تضحیک کی باتیں، پریشانی کی باتیں اور انتشار کی باتیں۔ کوئی اس طرف مثبت پہلو کی جانب پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ نہیں آتا کہ یہ ایام عزائے حسینی ہیں، عزادار ان ایام میں کتنا حسین کے قریب ہوا اور کتنا حسینیت کو اپنایا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل خرابی کی جڑ یہاں پر ہے کہ ہم اس جانب متوجہ ہی نہیں ہیں۔ بہرحال مولا امام حسن کا واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا تھا، درود بھیج بارگاہ مولا حسن مصطفیٰ اللہم صلی اللہ۔ وہ جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے متعدد مرتبہ، متعدد بار اس بات کا مشاہدہ کیا، کس بات کا، کہ جب بھی مولا امام حسن کے سامنے کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا اور اس آیت پر، کیونکہ قرآن میں ایک سے زائد بار کتنی ہی مرتبہ مومنین کو خطاب ہے، قل یا ایھا الکافرون بھی ہے، کافروں سے بھی خطاب ہے، یا ایھا الناس تمام عالم انسانیت کے ساتھ بھی خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا مومنین کو بھی خطاب ہے۔ مگر یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی اس آیت کی تلاوت کرتا تھا یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو. اور یہ آواز مولا امام حسن مجتبیٰ کے کانوں میں پڑتی تھی تو امام کا انداز تبدیل ہو جاتا تھا. فرض کریں اگر وہ کہیں جا رہے ہیں اور اپنے سواری پر سوار ہو رہے ہیں، ایک پاؤں رکاب میں ہیں، ابھی گھوڑے پر بیٹھے نہیں ہیں، تو ساتھ ہی کسی نے قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنو، تو وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام سواری سے اتر پڑے. کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور ساتھ کسی نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنو کی آیت آ گئی زیر تلاوت. جیسے ہی امام کے کان میں آواز آئی، امام کھانا تناول فرما رہے ہیں، نوالا ہاتھ میں ہے، منہ کے قریب ہے، آواز آئی یا ایھا الذین آمنو، امام علیہ السلام نے وہ منہ کے قریب لایا ہوا نوالا واپس برتن میں رکھ دیا اور پلٹ کر سر پھیر کر دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اس انداز میں کہیں تیزی کے ساتھ کہیں ضروری کام کے لیے جا رہے ہیں، کان میں آواز آئی یا ایھا الذین آمنو، امام علیہ السلام رک گئے، واپس پلٹ آئے. لوگوں نے یہ چیز کئی مرتبہ ملاحظہ کی اور محسوس کیا، مشاہدہ کیا کہ اس آیت پر امام علیہ السلام سواری سے اتر پڑتے ہیں، کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کہیں ضروری کام سے جا رہے ہیں رک جاتے ہیں. آخر کسی نے پوچھا مولا دیگر آیتوں کی بھی تلاوت ہوتی ہے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ پکار آتی ہے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو آپ سواری سے اتر آتے ہیں، کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کہیں جا رہے ہیں تو رک جاتے ہیں، واپس پلٹ آتے ہیں. کیا سبب ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہاری سوچ پر حیف ہے، تم نے میرے رویوں کو تو دیکھا، آیت کے معانی پر غور نہیں کیا. کہا مولا متوجہ فرمائے. امام علیہ السلام نے فرمایا تو سن رہا ہے کہ میرا خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا مولا خدا فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. امام نے کہا پھر حیف ہے تجھ پر، میرا خدا ایمان والوں کو پکارے، حسن خود کو صاحب ایمان بھی سمجھے اور تمام کاموں کو چھوڑ کر خدا کی جانب